جی اس شے میں کچھ نہ صحیح، کرشمہ نسبت میں ہے، منسوب الینا۔ ہمارا دماغ خراب ہے کہ شبیہ ذوالجناح کے پاؤں چھو لیں، اس کے سامنے دستے سوال پھیلائیں۔ کیا ہم انسان اور جانور کا فرق نہیں سمجھتے؟ لیکن ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے منسوب الینا۔ ہاں تو اسی لیے میں نے کہا تھا بھئی اس گھر کے تو جانور حاجت روا ہیں، مسلم تو پھر لہو ہے ان کا، پھر سفیر ہے حسین کا، پھر وکیل حسینیت ہے، ویسے تو سب ہیں، تو پھر یہ 5 کیوں ہے آخر؟ ہاں اس کے پیچھے ایک راز ہے، بلکہ رازوں کا ڈاکٹر صاحب ایک قافلہ ہے۔ ہاں جی میں آپ کو بس ایک چیز یاد دلاتا ہوں اور پھر میں اپنا بیان سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھیں دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں بدلتی، ٹھیک، صدقے سے بدل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں بدلتی، یعنی ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جہاں قدرت منہ موڑ لیتی ہے، نہیں ہو سکتا یہ۔ ایسے کئی موقع تاریخ میں، حقائق میں، قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں ایسے بہت سے موقع آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص اولاد کے لیے دعا مانگتا تھا، نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ طور پہ جا رہے ہیں، تھک تو نہیں گئے نا؟ کہا موسیٰ آپ طور پہ جا رہے ہو، اللہ سے میری ایک درخواست منوا لینا، آخر کلیم اللہ ہو تم، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہو، اس کی تنہائی کے محرم راز ہو، زیادہ نہیں ایک بیٹا مل جائے وہ کافی ہے میرے لیے، منوا کے لے آنا۔ موسیٰ گئے، بڑی تمہید باندھی، مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، تیری ذات کا شہدا ہے، عابد ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، بے اولاد ہے۔ اللہ نے کہا مقدر میں نہیں ہے تو کہاں سے دی جائے، کوئی اور بات کر۔ ہاں جنہیں سماعت آتی ہے انہی کے لیے تھا میرا یہ جملہ۔ ہاں کوئی اور بات کر۔ موسیٰ چاہے جتنا بڑا اولو العزم کیوں نہ ہو، اب مزاج الہی کی کروٹ کو تو سمجھتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے مالک، اپنا سموں لے کے واپس آئے، بھائی میاں اللہ نہیں مان رہا، تیرے مقدر میں نہیں ہے، بس صبر کر لے۔ ٹھیک ہے، وہی بنی اسرائیل میں منہ سے کف بہاتے ہوئے ایک مجذوب پھرا کرتا تھا گلیوں میں، کوئی شخص سر جھکائے چلا جا رہا ہے، اے بندہ خدا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یار موسیٰ سے سفارش بھی کروائی اور ایک بیٹا بھی نہ اللہ نے عطا کیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے دلوا دیا۔ بات میں نے پہلے بھی تمہیں سنا رکھی ہے، لیکن نیا لباس پہنا رہا ہوں اسے۔ ہاں اس سرحد کی طرح میرے ساتھ ساتھ چلنا ذرا، ہاں بس چند لمحے، ہم نے دلوا دیا۔ ہیں تم نے؟ ہاں ہو جائے گا۔ ہو گیا بیٹا، ہو گیا۔ موسیٰ کو پتہ چلا، کہاں سے ہوا؟ اس مجذوب نے کہا ہم نے دلوا دیا۔ اب حضرت موسیٰ لعل پیلے ہو کر سیدھے طور پہ گئے، میرے مالک لے لے نبوت واپس مجھ سے، کر لے رسالت واپس، چھین لے کلیمی کا تاج۔ یہی عزت رکھنی تھی میری بنی اسرائیل میں۔ ایک ننگ دھڑک کف بہاتے ہوئے مجذوب کی مان لی، میری نہیں مانی۔ ٹھہر موسیٰ، یہ گلے شکوے بعد میں چلتے رہیں گے، تو میرا میں تیرا، کوئی ایسی بات نہیں، پہلے میرا ایک کام آن پڑا ہے وہ تو کر۔ کیا؟ بنی اسرائیل میں جا، کل 1 کٹورا بھر انسانی گوشت مجھے چاہیے، وہ لے آنا۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو۔
میرے خیال ہے اب تھک گئے ہو، بے دم ہو گئے ہو. ایک کٹورا بھر انسانی گوشت چاہیے. جاگتے رہے نا. ٹھیک ہے میرے مالک. 7 لاکھ بندے کے دروازے پہ گئے موسیٰ. جی 1000 2000 نہیں، 7 لاکھ بندے کے. اللہ کو ایک کٹورا بھر گوشت چاہیے. موسیٰ اللہ کا نبی ہو کے کیسی بات کرتے ہیں؟ کون زندہ گوشت کاٹ کے دے گا بھلا؟ 7 لاکھ بندوں کے دروازوں سے کٹورا پھرا کے، خالی ہتھیلی پہ کٹورا رکھ کے جا رہے ہیں. سامنے وہی کف بہاتے ہوئے مجذوب آ رہا ہے. اے کلیم اللہ، آج چہرے پہ پریشانی کیوں ہے یار؟ 7 لاکھ بندے کے پاس گیا، ایک بھی بندے کا بچہ ایسا نہیں ملا جو اللہ کے نام پر ایک کٹورا گوشت دے دے. گھبراتے کیوں؟ لا ادھر کٹورا، چھری پکڑی، ادھر سے بوٹی کاٹی، ادھر سے لوتھڑا، ادھر سے لوتھڑے پہ لوگ سے کاٹ کے پھینکتا جا. وہ کہتا بس اللہ کو اتنا نہیں چاہیے. اس نے کہا موسیٰ میں بازو کو بھیجوں، اللہ کہے ران کا چاہیے. میں ران کو بھیجوں، اللہ کہے پیٹ کا چاہیے. میں پیٹ کا بھیجوں، اللہ کہے کندھے کا چاہیے. اسی لیے سارے نمونے بھیج رہا ہوں. جوش بے نیاز کو چاہیے پیش کر دینا. آپ جاگنا، بس نتیجہ لو. گوشت کی قسمیں لے کے حیران پریشان ہو کے سوچتا رہا ہے. طور پہ پہنچا. کہا موسیٰ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیا میرے مالک؟ کا 7 لاکھ بندے سے گداگری کی تو خود کاٹ کے دے دیتا. جی 7 لاکھ بندے کے. اب ایک گھر میں 7 بندے بھی لگاؤ تو لاکھ دروازہ پھرا. اپنا کیوں نہیں کاٹ کے دے دیا؟ تو بھی تو بڑا محبت کے دعوے دار تھا مجھ سے. تو موسیٰ دیکھ، جو میری راہ میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں نا، وہ میری تقدیر کی زنجیریں بھی کاٹ سکتے ہیں. پلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ اندر والوں باہر والوں جاگ کے سن لینا. موسیٰ نے نہیں کاٹا گوشت. اللہ نے کہا نہیں ہے بیٹا مقدر میں. جو اس کی راہ میں بدن کاٹ سکتا تھا اس نے تقدیر کی زنجیر کاٹ دی. بیٹا دلوا دیا. تو تعجب نہ کرنا، ہو سکتا ہے کسی عالم کی نہ سنی جائے اور زنجیر مارنے والے کی سن لی جائے. سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، ہو سکتا ہے ایک عابد شب زندہ دار عالم کی رد ہو جائے.
ہاں اور زنجیر زن کی سن لی جائے، کیونکہ وہ عشق حسینی میں اپنا بدن کاٹ رہا ہے. چونکہ مسلم نے پہلی بار اپنا بدن کٹوایا عشق حسینی میں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی. اور پھر بدن کے کٹنے کا احساس نہیں. اللہ اکبر. ہاں جیتے رہو، خوش رہو، مولا تمہاری عبادت قبول کرے. بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا پڑھنا ہے، سوچ کے سن لینا. جو پردے میں بیٹھی ہے وہ غیر نسب والے کا احسان نہیں بھلاتی. مسلم تو رشتے میں بھائی ہے اس کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ. اللہ جانے اس کے لیے کس کس کا پرسہ چاہتی ہے علی کی بیٹی. یہ سے حقائق وہی ہیں جو ہر سال تمہیں سنائے جاتے ہیں مصائب میں، خصوصاً فضائل میں اتنا ہی بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے. مصائب کی تو وہی کہانیاں ہیں. یاد میں دلا دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو آگے مجھے کچھ پڑھنے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہیں سے سوچ لینا. یاد کرو مسلم کی تاریخ شہادت کب مارا گیا؟ 9 ذی الحج. اللہ اکبر. علی کی بیٹی کوفے کب آئی؟ 12 محرم کو. 35ویں دن. اب اللہ جانے تم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو. 35ویں دن جو ہی کوفے کے باب الداخل پہ زینب کی نظر پڑی، اس انداز میں تڑپی ہے علی کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں کھل گئیں یا ٹوٹ گئیں. اونٹ کی پشت پہ زینب ماتم کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور رو کے کہا، سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ کیا کوفے والے لوگ مردہ دفنایا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. آج 35واں دن ہے. میرے بھائی مسلم کا لاشا دروازے پہ لٹک رہا ہے. کس چیز کا خراج پیش کیا جا رہا تھا؟ میں نے کہا ہے نا، بدن کٹواتا رہا مسلم. لیکن پڑھ کے دیکھو کتابیں، یا میرے سر پہ قرآن رکھو، یہ ذریعہ شبیہ ضامن ہے میری. جسم پہ تلوار پڑتی ہے، تیر آتا ہے، نیزہ. اپنا درد یاد نہیں ہے مسلم کو، سسکی بھی نہیں لیتا. کہتے کوفے والوں میرے ٹکڑے کر دو. لیکن کوئی جا کے میرے حسین سے کہہ دو کہ علی کی بیٹی کو لے کے کوفے میں نہ آئے. العظمت للہ، العظمت للہ. کوئی میرے حسین سے جا کے کہہ دے کہ کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں، زینب کو لے کے کوفے میں نہ آئے. اس بے دردی سے قتل ہوتا رہا ہے مسلم. اور تمہیں سنایا ہے کئی بار میں نے، عباس کی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ 2 آنکھوں میں، بس ختم کرنے لگا ہوں میں، 2 انگلیاں امامت نے اٹھائی ہوئی تھیں اور انگشتان امامت کے آئینے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا عباس. ایک بار اٹھنا بھی چاہا تو حسین نے ہتھیلی رکھ دی کندھے پر. عباس تم نے وعدہ کیا تھا غصے میں نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے مولا. ٹھنڈی سانسیں لے کے، آنسو بہا بہا کے ایک منظر دیکھا، دوسرا دیکھا، اللہ جانے کتنے دیکھے. خدا کی قسم اگر مسلم کی شہادت کا میں ہر منظر پیش کر دوں، یا میرے گلے پڑ جاؤ گے یا خود مر جاؤ گے. اتنی دردناک شہادت ہے. بڑی بڑی گستاخیاں ہوئی ہیں جناب مسلم کے ساتھ. خدا کی قسم پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں.
العظمت للہ، العظمت للہ۔ ہاں؟ لوگ کہتے ہیں عباس کو صرف جلال آتا تھا، کاش مورخ اس وقت دیکھتا کہ عباس کا حوصلہ کیا ہے۔ ایک لفظ کہہ دوں، تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں، جگر پہ چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ عباس کو جا اور ٹکے ٹکے کے حرامی مسلم کو تماچے مارے اور عباس خاموشی سے دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ سارا بس آخری بات چھوڑ دیا میں نے بھائی، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ یقیناً پردے والی بی بی کی نظر ہے تم پر۔ آخری منظر دیکھا، بکر بن حمران قاتل ہے مسلم کا، لعنت کیا کرو اس ملعون پہ، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار، مسلم سر جھکا، مسلم نے سر اٹھایا، پروردگار تیری حجت کا سفیر ہوں۔ اس مصائب میں بھی سفیر کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پروردگارہ تیری حجت کا سفیر ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے میرا سردار۔ زمین کی تنابیں کھینچ، نشیب کو فراز کر، فراز کو نشیب کر۔ میں آخری سلام کرنا چاہتا ہوں اپنے امام کا، تنابیں سمٹی، پتہ نہیں کہاں تھا حسین۔ جیسے یہ سامنے دروازہ ہے، ایسے نظر آنے لگ گئے عباس اور حسین مسلم کو۔ مسلم نے سر جھکا کے سلام کیا، مولا میرا آخری سلام، زینب کو لے کے کوفے میں نہ آنا۔ کوفے والے پھر گئے، کوفے کی آب و حوالی کی بیٹیوں کو لائق نہیں۔ سر جھکا، جلاد نے تلوار بلند کی، جیسے ہی عباس بیٹھا تھا جلدی جلدی عباس نے امامہ حسین کے قدموں میں رکھ دیا، تلوار کھول کے رکھ دی، ڈھال رکھ دی، زرہ، ترکش، تیر، کمان، کہا میرے سارے ہتھیار لے لے، میں لڑوں گا کسی سے نہیں، تجھے اپنی بہن کی چادر کا واسطہ۔ اب تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے مسلم، مجھے وہاں تک جانے تو دے۔ حسین نے کہا جب لڑے گا نہیں جاتا کیوں ہے؟ کہا تیرا وکیل چھت پہ کھڑا ہے، جھولی میں جا کے سر سنبھالنے دے، کہیں مسلم کے سر کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ حسین نے کہا ذرا نیچے دیکھ۔ عباس نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے بسم اللہ میرے بیٹے کے وکیل کا سر، بسم اللہ زہرا کی جھولی حاضر ہے۔